سلطانی حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، لاہور کی معروف جامع مسجد حاجی رحمت اللہ المعروف تلوار والی انارکلی کے سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت دوسری بار حاصل ہو رہی ہے۔ میزبان محترم مولانا صاحبزادہ احمد میاں صاحب، مولانا مفتی محمود میاں صاحب، مولانا مفتی محمد میاں صاحب، ان کی خلوص بھری دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزم صاحبزادہ مولانا سید محمد عبداللہ شاہ صاحب، وہ بھی مسلسل رابطے میں رہے، اور میرے بڑے ہی پیارے دوست مولانا مفتی خرم شہزاد ہزاروی صاحب، ان کا بھی حکم تھا۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ رات کے 12:30 بج چکے ہیں، آپ ماشاءاللہ حشاش بشاش تشریف فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسٹیج پر حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، طلباء کے چہرے بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ وقت تاخیر سے ملا، خیر یہ تو ہو ہی جاتا ہے میرے ساتھ، تو میں اب زیادہ تاخیر نہ کروں۔ ایک بات ختم نبوت پر عرض کروں گا، اور ایک بات اس عنوان پر عرض کروں گا جو ختم نبوت کے صدقے میں ملی۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ان کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ نہیں، ابھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تقریر جلدی شروع کر دوں، اور انہوں نے جو کہا وہ سمجھ کر کہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ان کا دھیان میری طرف تھا، تو اس لیے بات ان تک پہنچ گئی۔ کوشش کیجئے گا اب سب کی توجہ میری جانب رہے، ہے سب کا دھیان جی میری طرف۔ میں ایک بات ختم نبوت پر حضرات علماء کرام کو سبق سناتے ہوئے، چھوٹا ہوں ان سے، شاید عمر میں اب حادثاتی طور پر کسی سے بڑا ہو گیا ہوں تو علیحدہ بات ہے، ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے سناؤں گا۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہوئی تو پھر دوسری بھی سنا دوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساری رات کہیں ڈھونڈوں گا عشاء کے بعد اگر مجھے موقع مل گیا تو۔ صاحبان اب دھیان میری جانب رکھیے گا۔ قرآن مجید سے سہارا لیا کرتا ہوں گفتگو کے لیے، اس لیے کہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے۔ ایک ہے، دھیان میری جانب رکھیے گا خدا را، آپ یقیناً مغرب سے بیٹھے ہیں، بول کے بھی تھک چکے ہوں گے، اب تو تھک گئے نا؟ آپ کی نہیں بھی مطابقت نہیں رکھتی آپس میں۔ دھیان میری جانب خدا را، ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ تھوڑا سا مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب بڑا پیارا ہے، یقین جانے غوطے لگانے کا جی چاہتا ہے، اور اللہ ایمان کے موتی دیتے ہیں۔ بہت پیارا انداز ہے۔
اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں. دھیان رکھیے گا میری جانب، کیا اسلوب ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں. سادہ سا معنی میں نے کیا تاکہ آپ کا دھیان میری جانب آ جائے. یہ ہلکی ہلکی بن بناہٹ شاید چھت سے آ رہی ہے، جیسے شہد کے چھتے میں نہیں ہوتی، میٹھے میٹھے لوگ شاید اوپر بیٹھے ہیں. نہیں میں نے ابھی آپ کو تو کچھ نہیں کہا. میرے زیادہ بولنا بھی کوئی ضروری نہیں، زیادہ اونچا بولنا بھی ضروری نہیں، بس صرف جو جملہ سمجھ آ جائے نا اس پہ ہلکا سا مسکرا دیجئے گا. رات کے اس پہر میں مسکراہٹ ہی صرف لے سکتا ہوں، اگر وہ بھی میرے نصیبے میں ہوئی تو مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. دھیان رکھنا، اللہ بات ختم نبوت پر ہونی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی بالغ کا باپ نہیں. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. دھیان میری جانب رکھنا، یہ وقت ویسے نکتوں کا ہوتا نہیں. اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا، اسے تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے. محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. حسین اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، کلثوم اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے. اپنا تعارف رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے. ٹیک لا کی کہہ دو سبحان اللہ. میں ٹیک تو نہیں نہ چھڑوا سکتا اس وقت. اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، دھیان رکھنا نوجوانوں میری طرف، محبوب کی اولاد جناب قاسم پیدا ہو گئے، جناب ابراہیم پیدا ہو گئے، جناب طیب پیدا ہو گئے. حضور کے 3 بیٹے جناب حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طیب. اللہ اگر یہ بیٹے پیدا ہو گئے، اللہ نے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا. کیوں؟ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے. کیا خدشہ تھا؟ کیوں خدشہ تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے کئی نبی گزرے جو خود نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹا نبی. ہزاروں ایسے انبیاء گزرے بنی اسرائیل میں جو خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی. تو لوگوں نے کہنا تھا ان نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہیں، تو یہ قاسم، یہ ابراہیم، یہ طیب تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی. اس خدشے کی وجہ سے اللہ نے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا. یہاں تک وہ بات جو آپ نے ماشاءاللہ سے سنی ہوئی ہے. اب میں ایک گرہ لگانے لگا ہوں آگے. دھیان ہے میری طرف؟ سب کا دھیان ہے؟ اچھا اللہ اگر محبوب کے بیٹے ہو گئے، وہ بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، جناب طیب بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہو جاتا کہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں، نبی نہیں. ہم نے تو بات ماننی تھی، نہیں ماننی تھی؟ ماننی تھی نا.
اعلان ہو جاتا قرآن میں، اللہ فرما دیتے حکم کہ میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں۔ بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ دو ہی صورتیں تھیں۔ اسے میں یوں سمجھایا کرتا ہوں سامعین کی خدمت میں کہ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم، بس تمہید سے نکل رہا ہوں میں، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ نہیں، اشارہ بھی کریں ساتھ بول بھی دے، جو خود بھی عالم، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس پیر کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ بڑا دکھ ہوگا جسے یہ جملہ سمجھ آیا پھر وہ بخیل بنا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دور، قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے بیٹے تو ہوتے نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحذیر الناس میں دو خوبصورت جملے لکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے نا، یہ دو قسم کی ہے، ایک ہے زمانی، بس یہی صرف کہا کرتا ہوں انہیں اور پھر ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے جلدی لے جائیں، وہ جاگ رہے ہوں گے میں کوئی بات سنا سکوں گا۔ ایک ہے حضور کی ختم نبوت زمانی، کیا مطلب؟ ہر نبی مخصوص زمانے کے لیے نبی، ہر نبی مخصوص وقت کے لیے نبی، ہر نبی مخصوص علاقے کے لیے نبی، ہر نبی مخصوص دورانیے کے لیے نبی۔ لیکن اللہ نے میرے آقا کے لیے نہ دورانیے کی قید رکھی، نہ زمانے کی قید رکھی، نہ علاقے کی قید رکھی، بلکہ اعلان کرا دیا محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدید بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر الورا بنا کر بھیجا، بدر الدجا بنا کر بھیجا، شمس الضحیٰ بنا کر بھیجا، احمد مجتبیٰ بنا کر بھیجا، جناب محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تو پھر غازی کو محبت میں کہتے تھے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ،
عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ فکر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ دہا کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ ذرا پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سٹیج والوں کے حصے کے بھی آپ نہیں کہنی ہے سبحان اللہ۔ آپ تو میرے خیال میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہوں گے، یہ حضرات چونکہ مسلسل بیٹھے رہے اس لیے اب انہیں میں تکلیف نہیں دیتا، آپ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں ان کے لیے کہلوا رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ، کہ اس طرح کے کوئی جذبات کا اظہار کرے نا تو ادھر دیکھتے نہیں، ان کی داد دیتے ہیں انہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایمان ہے وہی آپ کا ایمان ہے، تو پھر اس میں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے انہیں داد دے دیں، ان کے ساتھ ان کی آواز ملا دیں کہ بھیا جو آپ کا ایمان ہے وہی میرا ایمان ہے، اور اس میں ہم اگلی بات عرض کر دوں، میں کہوں یا نہ کہوں ابو بکر ہے ہی پہلا۔ سبحان اللہ کہہ دو یار، میں کہوں یا نہ کہوں، کوئی کہے یا نہ کہے، یہ کہیں یا نہ کہیں، آپ بولیں یا نہ بولیں، کسی کے بولنے نہ بولنے سے ابو بکر کی خلافت اور اولیت پہ فرق نہیں آتا۔ میں نے ابھی اس موضوع پہ تھوڑی دیر ٹھہر کے پہنچنا تھا، لیکن میرے خیال ہی تسی میرے نالوں بھی ذرا تیز ہو، تھوڑا جا سبحان اللہ کہتے رہیے گا حضرات۔ آپ سٹیج والوں بھی ہیں، سٹیج والے بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں گے، مجھے ذرا پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ادھر بھی ابھی محفل جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں نہیں رہتا، موقع کی مناسبت سے ہو اور ایک ردم میں ہو تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے۔ دوستو توجہ ہے میری طرف، جی سب کا دھیان میری طرف ہے۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے۔ میرا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے، میں قادیانی نوجوانوں کو کہوں گا آپ اور کچھ بھی نہ کیجئے، صرف مرزے کی کتابیں پڑھ لو، ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ خود بخود مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے جو جو لکھا ہے وہ سرا دھیان سے پڑھ لو، آپ کیا ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا بولیے، کیا ہو جاؤ گے؟ اسٹیج پہ تو بندہ بیٹھا ہوا خاموش ذرا زیادہ ہی عجیب لگتا ہے، کیونکہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ نبی سچا ہوتا ہے، نبی سونا ہوتا ہے۔ اچھا سونا کن سے ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا حضرات علماء کرام، جس دور میں آئے، جس دور کے لیے آئے، جتنے زمانے کے لیے آئے، اتنے زمانے تک کوئی اس سے سونا نہیں ہوتا، کوئی اس سے سونا نہیں ہوتا۔ نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ چلو میں جنہیں مفرد سمجھانا ہے انہیں تو سمجھاؤں، جنہیں پہلے سے پتا ہے وہ تو ذرا حضرت سبحان اللہ کہہ دیں۔ نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ آدم ایک لفظ، مفرد کا کیا معنی؟ مرکب مجموعہ، مرکب کا کیا معنی؟ مجموعہ۔ مفرد ایک، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس۔ مفرد محمد،
کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، اس بے ایمان کا نام تو مرکب تھا، مرزا، غلام، نام بھی مرکب تھا، اور خود پتنی کتنوں کا مرکب ہوگا۔ نبی کا نام مفرد ہوتا، محمد کیا کہنے نام تھا، بولیے ایمان سے زیادہ مقدس محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، رہدان رہبر محمد، راکب بحربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر انتقام محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر الصالحین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش زوجہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، کافرہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب گردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، احمد مصطفیٰ محمد۔ نبی سچا ہوتا ہے، پیارے آقا نے اصل میں توجہ بکھری ہوئی ہو تو میں رہا، کوئی بھی بات نہیں اس طرح کر سکتا۔ اب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ تشریف فرمائیں، لیکن دھیان میری جانب رکھیے تاکہ میں کم وقت لوں اور زیادہ بات آپ کے حوالے کر سکوں۔ نبی میں نے عرض کیا سچا ہوتا ہے، نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ بے شک اب دھیان رکھیے گا، پیارے آقا نے ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا نہیں بولے۔ دھیان رکھنا میری جانب، میں سچائی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا نہیں بولے۔ بولنے سے مراد یہ نہیں کہ بات ویسے نہیں کی، دعوت نہیں دی۔ دعوت ابھی تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا کہ آپ دعوت دیجئے، اور کسی کے پاس بیٹھتے بھی نہیں، اکیلے غار حرا میں جا کر بیٹھتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، مشکیزہ پانی کا ساتھ لے جاتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پہ پھر میں ذوق والوں کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں، ابھی اس موضوع پہ میں نے آنا نہیں، ذوق والوں کے حوالے ویسے جملہ کرنے لگا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے رب نے کسی کے پاس نہیں بیٹھنے دیا،
اور اعلان نبوت کے بعد جب رب نے چن چن کر یار دے دیے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت سے پہلے کسی کے پاس نہیں بیٹھنے دیا، ماشاءاللہ۔ اعلان نبوت کے بعد جب رب نے یار چن چن کر دے دیے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھنے دیا۔ پیارے آقا نے ہلکا سا بھی رخ پھیرا نا تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، محبوب عبس وتولی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہر عرض یہ کرنے لگا تھا 40 سال تک آقا نہیں بولے، آپ کی بھی سنتا ہوں، پہلے ان کی تو سن لو۔ اب تھوڑی دیر دروازہ بیٹا بند رکھنا ہے، اب جب ہی کھولنا ہے جب میں جاؤں گا۔ 40 سال تک آقا خاموش ہیں، طالب علم کی جانب دھیان رکھیے گا، بولنے نہیں دیا۔ 40 سال کے بعد جب آقا بولے تو علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، میرا تخیل تو یہاں تک ہے، ہوائیں بھی رک گئی ہوں گی، ستارے بھی جھک جھک کے آ گئے ہوں گے، مجھے معاف رکھیے گا، میرا تخیل تو یہاں تک ہے کہ انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے، کیا دلیل دیتا ہے۔ پیارے آقا نے جب لب کھولے تو حضور نے کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، حالانکہ حضور تورات کا حوالہ دے سکتے تھے، تورات میں آقا کا تذکرہ موجود، انجیل میں پیارے آقا کا تذکرہ موجود، لیکن پیارے آقا نے کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ پیارے آقا نے جب لب کھولے تو ایک ہی سوال رکھا، مکہ والو 40 سال تمہارے درمیان رہ کے آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ یہ وہ باتیں جو آپ نے سن رکھی ہیں، میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو چاند کی چاندنی پہ داغ ہو سکتا ہے، محمد کی جوانی پہ کوئی داغ ہے تو انگلی رکھو۔ سورج ڈوبتا ہے، بتاؤ کہیں میں بھی ڈوبا ہوں تو نشاندہی کرو۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں جھوٹا ہوں یا سچا صرف اتنا بتا دو۔ ان کی زبان عربی تھی، وہ کہہ سکتے تھے انت صادق، بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انت صدیق کہ تو سچا ہے، کہنے لگے جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، سبحان، جربنا کا مرارا، جربنا ہم نے تجربہ کیا، مرارا کئی بار، ما رأینا ہم سب کی نگاہوں نے دیکھا۔ آمنہ کلال تو چلتا تھا ہم تجربہ کرتے تھے، تو تجارت کرتا تھا ہم تجھے آزماتے تھے، تو بیٹھتا تھا ہم آزماتے تھے، تو بازار میں ہوتا تھا ہم آزماتے تھے، تو کھیلتا تھا ہم تب بھی آزماتے تھے۔ جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کلال تو اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، تجھے صدیق کہہ دے لطف نہیں آتا۔ صدقا، صدیق تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے گا۔ صدقہ، جہاں تیرے قدم لگیں گے وہاں سے سچائی کے چشمے پھوٹیں گے۔ نبی سچا ہوتا ہے اور میرے آقا تو ایسے ہیں جن کے ساتھ جو لگا ہے وہ سچے بنے ہیں۔ میرے آقا ایسے ہیں، ان کے نبی کی پیشن گوئی سچی ہوتی ہے، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا۔ جتنی پیشن گوئیاں میرے آقا نے کی سبھی سچی۔ یہ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے میرے آقا کی پیشن گوئی ہے۔ بہت ساری گنوانا چاہتا تھا لیکن اب میں نہیں گنواؤں گا کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور آپ بھی تھک چکے ہیں۔ جتنی پیشن گوئیاں میرے آقا نے کی سبھی سچی، اور جتنی اس مردود نے کی کہتا ہے میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، بلکہ نکاح رب نے کر دیا ہے حضرت، محمدی بیگم سے میرا نکاح رب نے عرشوں پہ، وہ بات پہنچائی گئی محمدی بیگم تک کہ حضرت کہہ رہی ہیں میرا نکاح تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ محمدی بیگم کہتی ہوں
حضرت نو کہو انہاں سر تے چڑھن دی لوڑ نہیں. ہائے محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور ہو گیا. لوگوں نے آ کے کہا حضرت تسی تے کہ اسی بھی میرا نکاح محمدی بیگم نال عرشاں تے ہو گیا ہے. انہاں ڈھیٹ بھی شاید ہی کائنات نے دیکھیا ہوئے. کہندا ہے میں ایک کدوں کہ اسی بھی ایک کنواری آئے گی میرے نکاح ایدہ خامن فوت ہوئے گا, اے بیوہ ہوئے گی, پھر میرے نکاح چاہے گی, پھر میرے کول آئے گی. تے محمدی بیگم بعد اچ بیوہ ہوئی, خود پہلے بیوہ ہوئی. سبحان اے بیوہ ہویا میں کوئی غلطی نال نہیں کیا, اے انہیں آپ کیا ہے بھی میں انج نہیں ہوں. دھیان ہے میری طرف دوستو, آپ کا بھی دھیان ہے بیٹا. نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں. اجازت ہو تو میں 2 گنواؤں. اجازت ہے؟ نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں. جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی نہیں ہوتا. کہتا ہے میں مکے میں دفن ہوں گا یا مدینے میں دفن ہوں گا. دفن ہونا تو دور کی بات, مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. نبی کی پیشن, پیارے آقا کی جتنی پیشن گوئیاں سبھی سچی. اب سنیے گا, میں ایک صرف ذکر کرتا ہوں, ایک صرف, زیادہ نہیں, لمبی نہیں بات لے کے جاتا, بلکہ ایک اور ارادہ تھا بات کہنے کا, آپ کی خاموشی کے حوالے وہ کر دیتا ہوں. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, جناب ابو بکر ساتھ ہیں. کون ساتھ ہیں؟ میں لفظ بڑے دھیان سے اور ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضرت ابو بکر ساتھ ہیں. غار ثور سے نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار. پیارے آقا نے جیسے دیکھا, سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ایک دفعہ معافی دے دیں, نہ پیچھا کروں گا نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دوں گا. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہیں. اس کے ساتھ ایک جملہ اور میں عرض کرنے لگا ہوں. صحابہ خندق کھود رہے ہیں, پیارے آقا بھی خندق کھود رہے ہیں. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, پیارے آقا نے بھی پتھر باندھے ہیں. اچانک سے صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے, ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے, کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا, اس زور سے ضرب لگائی, پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے, اندر سے نور نکلا. پیارے آقا نے جو نور دیکھا تو اب حضور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں صحابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا. سبحان اللہ, اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. ادھر کیا فرمایا, سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. یہاں پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے, محلات دکھا دیے, فارس فتح ہوگا. اب سنیے گا بڑے دھیان سے, حضرت عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر فاروق ممبر پر جلوہ افروز ہیں, فارس فتح ہو گیا, مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہیں؟ یہ نہیں پہ حضرت عمر نے پوچھا کنگن ہیں یا نہیں ہیں, ہیں تو ضرور, اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہاں ہیں. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, ان کے ہاتھ میں رومال ہے, رومال آ کے حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے رومال کھولا, اس میں کنگن ہیں. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آیا صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے. اس میں صرف ایک پیشن گوئی نہیں, فارس فتح ہوگا, ایک مال غنیمت میں کنگن آئیں گے, 2
सुराका उस वक्त जिंदा होगा दीन, और सुराका होगा भी मुसलमान, तभी माल गनीमत मिलेगा ना। हज़रत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन हाथों में पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि पता चले कि मेरा नबी सच्चा है। लाहौर वालों, दुख होगा अगर ये जुमला मेरा जाया गया। स्टेज पे बैठे हुए लोग हज़रात उलमाए किराम, उनकी शफकत का तालिब हूं। वो उमर, बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। जिसे समझ आ गया फिर वो उस पे बखील बन के बैठा रहा। वो उमर जो सुराका को बुलाकर माल उसके हवाले कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल गस्ब नहीं करता, वो आले बैत का माल कैसे गस्ब करता? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहना? अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जब तक चढ़े सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी, ध्यान रखना लाहौर वालों, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करा लूं, माशाअल्लाह। दुआ करा लूं जी। कादी तेरी बात, यही बात, यही बात। मोहब्बत है, नौजवानों की भी मोहब्बत है, और मेरी भी मोहब्बत की देखे अदिति करो भी, मेरी भी तो मोहब्बत है ना थोड़े नाल जड़ा मैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों ध्यान रखना, नबी सच्चा होता है, नबी की पेशन गोइयां, नबी का नाम जी मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। नबी सोना होता, नबी सोना होता है। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरी जानिब। ये ख़त्म नबूवत मैं कोशिश करूँगा कि इसी लफ्ज़ के इर्दा गिर्द बात कहीं ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा न लंबी लेके जाऊँ। ये ख़त्म नबूवत का उन्वान रखा मियाँ साहिबान ने, मियाँ बरादरान ने, हज़रत मियाँ मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी औलाद ने। इसके अलावा भी आप प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कहीं सीरत पर, कहीं मीलाद पर, कहीं विलादत पर होते रहते हैं ना जी, होते रहते हैं। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारे प्रोग्राम क्यों होते हैं? विलादत पे कहीं प्रोग्राम, कहीं मीलाद पे प्रोग्राम, कहीं सीरत पे प्रोग्राम, कहीं ख़त्म नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, फ़कत एक लफ्ज़। वो एक लफ्ज़ आपके दिल की तार छेड़ेगा और उसी के इर्द गिर्द मैं इंशाअल्लाह बात ख़त्म कर दूँगा। वो जब तार आपके दिल की छिड़ जाए तो आवाज़ तो पैदा होगी ना, तो उस आवाज़ को दबाइएगा मत, बाहर लेके आइएगा उस आवाज़ को। ये सारे प्रोग्राम इसलिए होते हैं, ये बताने के लिए, ये महज लज्जत के लिए नहीं है। मैं जो इतना लंबा सफ़र करके आया वो लज्जत के लिए नहीं आया। ये जो इन्होंने इतना एहतमाम किया, कब से तैयारी होती है, फिर जाके प्रोग्राम होता है, ये किस मकसद के लिए होते हैं? मौलाना शाहिद साहब, आपकी भी शफ़क़त की तवज्जो। ये सारे प्रोग्राम जितने भी हैं ये इसलिए कराए जाते हैं, ये याद दहानी कराने के लिए और इसका इयादा करने के लिए, इस बात का कि तुम लावारिस नहीं हो। इस लफ्ज़ की थोड़ी सी लज्जत लीजिए, मैं एक माना करने लगा हूँ कि तुम लावारिस नहीं हो। मुफ्ती हज़ारवी साहब, ये जुमला आपके हवाले होगा जब एंड पे लगेगा जाके ये जुमला,
کہ تم لاوارث جو بچہ لاوارث ہو نا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات کدھر تھا، اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو، جس کا وارث گھر، اس بچے کو لازمی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ حضور اس امت کے وارث ہیں، اس امت کے، تو یہ بات پھر قاضی کا پیغام ذہن میں رکھیے کہ حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ تھے۔ جو لاوارث ہونا وہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے قاضی کی طرف۔ جو لاوارث ہونا وہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے نا اسے پھر تمیز نہیں رہتی۔ اسے پھر تمیز کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھائی ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اسے پھر تمیز۔ جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے نا اسے پھر تمیز نہیں رہتی کہ یہ وہ ماں ہے جو ابے نے بتائی ہے، اور یہ وہ ماں ہے جو رب نے بتائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کتنے آ کے سمجھاواں، ادھر آ جاواں۔ جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے اسے پھر تمیز نہیں رہتی، اسے تمیز نہیں رہتی۔ جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے اسے تمیز نہیں رہتی۔ کسے کہنا ہے کسے نہیں کہنا، کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، اسے پھر تمیز نہیں رہتی۔ ماں کون ہے بیٹی کون ہے اسے ہی تمیز رہتی ہے جو وارث کے ہاتھوں میں رہے۔ بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، جو وارث کے ہاتھوں میں رہے، اور وارث ہو حقیقی، وارث ہو حقیقی، وہ پھر اسے سنبھالتا ہے، اسے سنبھال کر رکھتا ہے۔ ارے سنیے، آقا امت کے وارث ہیں، ہائے ہائے، آقا امت کے وارث ہیں۔ توجہ میری جانب رکھنا، حضور نے یوں تھاما ہے، یوں تھاما ہے، آپ کی بات بعد میں کرتا ہوں، حضور نے یوں تھاما ہے۔ پیارے آقا آئے صحابہ کی مجلس میں، ایک طرف یوں کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے جناب ابو بکر کو، ایک طرف یوں کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے جناب عمر کو، اور یوں پکڑے ہوئے ہیں حضور، اور حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے یوں، ایک طرف ابو بکر ہیں خود پکڑا ہوا ہے کلائی والی جگہ سے، دوسری طرف جناب عمر کو پکڑا ہوا ہے، یوں آ رہے ہیں۔ جب صحابہ کا جرمٹ سامنے آ گیا، اب حضور نے ہاتھ اٹھایا، اور پیارے آقا ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں صحابہ گواہ بن جاؤ، ہاتھ قضا نواس و یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ یہ بھی پیشن گوئی حضور کی، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح اٹھیں گے۔ میرا استدلال ضائع نہ کرنا، بچے کو گھر سے لے کے نہ نکلے نا باپ تو انگلی پکڑا رکھتا ہے، انگلی پکڑ کے بچہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، گھر سے نکلا انگلی پکڑا رکھی ہے، گلی آ گئی انگلی پکڑا رکھی ہے، محلہ ہے انگلی، جیسے ہی روڈ پہ جائے نا مشکل جگہ ہو جائے انگلی چھڑاتا ہے، خود پکڑ لے۔ کیا مطلب؟ مشکل جگہ آ گئی، ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں،
मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। प्यारे आका ने हाथ पकड़ रखा है जनाबे अबू बकर का, प्यारे आका ने हाथ पकड़ रखा है जनाबे उमर का। हिम्मत है तो जा छुड़ा के दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन ही मेरी बात समझ आ रही? ये तो सयागी सहाबा की बात। हुजूर वारिस है पूरी उम्मत के, हुजूर वारिस है पूरी वारिस है प्यारे आका। और प्यारे आका ने उम्मत को यूं छोड़ा नहीं है कि कभी किसी के पास चली जाए, कभी किसी के पास चली जाए। खत्मे नबूवत जो है, पहले तो था नबी, फिर अगला नबी, फिर अगला नबी, नबूवत का सिलसिला जारी था। 1.25 लाख अंबिया आए, अब नबूवत नहीं, अब खत्मे नबूवत। तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? इंसानियत तो सिलसिला जारी है, इंसान तो पैदा हो रहे हैं। आप 14.5 सदियां बाद आए, ना मालूम कब तक इंसानियत आएगी। तो याद रखिए, दुख होगा जो सुन्नी हुआ फिर जो बैठा रहा। आका की खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली। हुजूर की खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को, खुल के बोलिए, उम्मत को खिलाफत मिली है। और वो पहला खलीफा बना है अबू बकर। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। अच्छा, अजीब बात है, हैरान होता हूं कई दफा, मौका कोई भी हो, सहाबा को डंग मारने वाले वो अपने अंदाज में, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन पे तो इस अंदाज में तबर्रा किया जाता है कि बंदा कानों को हाथ लगाता है। और मैं मुल्क पाकिस्तान, वतन अजीज़ के हसास इदारों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ऐसे अफराद जो फ़िरका वारियत को हवा दें, जो मुल्क में फसादात को बर्पा करने की कोशिश करें, उन्हें लगाम देनी चाहिए, उन्हें लगाम देनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात अक़दस को दबे लफ्ज़ों में ये कहना कि उन्होंने गसब कर लिया था फदक, और मैं जिसे देखो यूट्यूब पे, मैं वकील ज़ारा, मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी करने आया, मैं वकील ज़ारा। तुझे बनाया किसने वकील ज़ारा? तुझे किसने कहा वकील ज़ारा? मैं बात लब पे आ गई, सुनाना चाहता हूँ, आपके हवाले करना चाहता हूँ। जितने भी इस तरह के बयानात करने वाले, शोशे छोड़ने वाले, बयानात तो कहना ही नहीं चाहिए, अवाम में नफरतें पैदा कर। अभी पिछले दिनों आपने एक चीज़ देखी होगी या सुनी होगी, जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, कि सिंध के इलाका हैदराबाद में एक नौजवान ने हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी की। जो सोशल मीडिया पे होते हैं उन्होंने देखा होगा। मैं कोई ये बताने नहीं चला कि उसने क्या गुस्ताखी की, मैं सिर्फ अपने इदारों को, उनकी खिदमत में ये बात रखने चला हूं कि जरा इसको सोचा जाए, उस नौजवान ने ये इंतहाई कदम आखिर उठाया क्यों, वजह क्या बना। मेरा गुफ्तगू का अपना उसलूब है, मेरा अपना अंदाज है, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। आखिर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कदम उस ये कोई छोटा कदम था? हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करना छोटा कदम है? जिसे हुजूर ने मांगा, जिसे हुजूर ने मांगा, जो हुजूर के पहलू में आराम कर रहा है, जिसे हुजूर मांगे, रब से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, जो फर्श पे बोले, रब आरश से बोले, ये कोई मामूली बात है? बल्कि एक जुमला और कहने चला हूं। कह दिया जाता है कि हजरत उमर की शान में, हजरत उमर वो हैं जिनकी राय कुरान से मुवाफिक है। मैं नहीं, मुझ तालिब इल्म से भी एक बात सुन लो, मैं अर्ज़ करूं, ये हजरत उमर की तारीफ है ही नहीं कि उमर की राय
قرآن سے موافق ہے، یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے، وہ صحابی تو قرآن کے مخالف بات کرے گا؟ جی ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے، یہ اصل تعریف نہیں ہے حضرت عمر کی۔ سبحان اللہ، کسے سناؤں کسے سناؤں؟ دو چار بندے مجھے دے دیں۔ یہ اصل تعریف نہیں ہے حضرت عمر کی کہ حضرت عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے۔ اگر ہائے ہائے اگر قرآن پہلے بولے عمر بعد میں بولے تو پھر کہو کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے۔ عمر کا مرتبہ تو یہ ہے عمر پہلے بولتا ہے، قرآن بعد میں بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، یہ تو قرآن کی بات عمر کی رائے سے موافق۔ ماشاء اللہ، نہیں سمجھے ہو میری بات؟ نہیں جی سبحان اللہ۔ وہ عمر، آخر اس عمر کے بارے میں ایک نوجوان گستاخی کرے تو سوچنا تو چاہیے، عوام کو بھی سوچنا تو چاہیے، حساس اداروں کو بھی، کہ اس نوجوان نے حضرت عمر کی جو گستاخی کی تو اس نے اتنا قدم کیوں اٹھایا؟ حضرت عمر نے حیدرآباد میں آ کے اسے تھپڑ مارا تھا؟ مجھے سن رہے ہو صرف دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے اسے تھپڑ مارا تھا؟ حضرت عمر کے ساتھ اس کا کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ جی کیوں اس نے کیوں توہین کی؟ اسے بتایا گیا کہ حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا، سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ گر گئی، اسی چوٹ کی وجہ سے سیدہ فاطمہ شہید ہو گئی، سیدہ فاطمہ کی شہادت کو پھر چھپایا گیا۔ یہ سٹوری اس نوجوان کو ہر سال بنا بنا کر سنائی گئی، بنا بنا کر اسے سنائی گئی، یہ من گھڑت کہانی اسے بار بار سنائی گئی۔ حضرت عمر نے مال غصب کیا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، یہ مجھے کو بلوانے کا، آپ کو تھکانے کا شوق نہیں ہے۔ اگر یہ کیمرے لگے ہوئے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ کہتا کہ بولیے گا۔ کہاں چلے گئے ہو؟ میں نے کوئی مشکل سنسکرت میں میں نے بات کی؟ اگر یہ کیمرے لگے ہوئے نہ ہوتے میں نے کبھی بھی نہیں کہنا تھا کہ بولیے گا، کیونکہ بات یہاں تک رہنی نہیں۔ اے میں صدقے جاواں، کیا بات ہے، بات یہاں تک رہنی نہیں، بات تو ان تک پہنچنی ہے، سب تک پہنچنی ہے۔ تو اللہ کرے اس انداز میں پہنچے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے، دھیان رکھنا میری جانب۔ اس نوجوان نے یہ انتہائی قدم اس لیے اٹھایا کہ اسے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے ظلم کیے، حضرت عمر نے دھکا دیا، سیدہ فاطمہ اس کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ میں بولنا آپ نے ہے، اللہ ہدایت کا سامان کسی اور کے لیے کرے گا انشاءاللہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سبھی عزت والے ہیں جی، اس پہ بھی کچھ شک ہے حضرت؟ عزت والے ہو، غیرت والے ہو، علی سے زیادہ علی سے زیادہ عزت والے، علی سے زیادہ غیرت والے ہو؟ تو پھر مجھے بتائیے تو صحیح، ان نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، آج سن کر تم یہ برداشت نہ کر سکے، علی نے کیسے برداشت کیا؟ حضرت علی نے کیسے برداشت کیا؟ اس کا مطلب ہے تمہاری غیرت علی سے زیادہ ہے؟ اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی نکاح میں، اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے
جو حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان پیار تھا، اور حضرت علی نے اپنی بیٹی سید فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم عمر کے نکاح میں کر دی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور رہ گئی ہماری بات کہ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو۔ ہم جدا کرتے ہی نہیں، ہم دونوں کو یوں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، جن کا ادب سے لگاؤ ہے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، جن کو لگاؤ ہے اور جو سننے کا فن بھی رکھتے ہیں اور لفظوں کی پہچان بھی رکھتے ہیں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ سبحان اللہ، یہ موسیٰ کاظم اور عسکری یہ ہمارے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ہیں۔ ایک بندہ منو کہندا تسی بڑا علی علی کردے ہو، علی علی کردے، تواڈے میں بڑے کلپ ویکھے نے، تسی بڑا علی علی کردے ہو، منو تو شک ہو گیا سی، میں کہ صدقے جاواں تیری سوچ تو۔ کہندا بڑا علی علی کردے ہو، میں کہ پتہ کیوں زیادہ علی علی کردا؟ کہندا ہاں کیوں؟ میں کہ جس شے تے ہو جائے نا قبضہ کوئی کر لے، بہتا رولا پانا پیندا ہے، اوے میری جے، اوے ماشاءاللہ بارک اللہ فی عمرک۔ وہ بہتا رولا پانا پیندا ہے، اے شے میری ہے، اے بندہ میرا ہے، اے امام میرا ہے، اے امام میرا ہے، اے رہبر میرا ہے، اے پیر میرا ہے، ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی۔ ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے، میرا دل کر رہے ہے کہ میں ہون چھڑ دیاں تقریر۔ میں ساری رات تو لوریاں سناواں ہے نا۔ اچھا آخری شعر ایک سن لو تے جے میں تو ویکھیا بھی مسکرا رہے ہو تو میں او دا معنی کر دیاں گا۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن۔ ماشاءاللہ مانا کر دیاں۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن۔ آمد میاں منوتے کہہ کے آئے نے بھی 40 منٹ تو اتے تقریر نہ کری، گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اے ان جڑی 40 منٹ تو اتے آلی ہے، اے اگلے سال دے سے دیئے۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں جے تسی 5 منٹ ہور بوو تو میں ہو کے آیا۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، میں تو انہوں تیار کر رہا ہوں میں معنی کرنا ہے۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ۔ اس آیت سے بھی کسی قبضہ کی تھے، کوئی بات نہیں، توڑنا چپ رہنا ہی بنتا ہے، تسی سنی ہو نا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔
میں ایک مانا کرنے لگا اپنے ذوق وچ کراں سٹینڈ دے نال بیٹھے اینک والے مولانا میں تقریر کر رہا اللہ دی قسم میں تقریر کر وہ صرف سن رہے دھیان ہے میرے میں مانا کرنے لگا صاحبان ماشاءاللہ دھیان رکھنا حضرات لاہور تے ماشاءاللہ ہے ہی زندہ دلانے لاہور اچھا اس گل تے نا جڑے باہر دے نے نا وہ گھٹ بولے نے تے لاہوریے چوکے لاہور زندہ دلان ٹھیک ہے تے لاہور ماشاءاللہ پر امن ہے پر امن ہے نا دھیان رکھنا حضرات علماء کرام بس آخری بات انشاءاللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ خواستہ اگر کہیں حالات خراب ہو جائے نا جیسے کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول میں میلاد النبی سے منسوب ایک جلوس تھا اس کے تذکرہ کے لیے اس میں دھماکہ ہوا پھر JUI کے ایک پروگرام میں قریب میں ابھی ایک غالباً پچھلے ہفتے بھی ایک ہوا اللہ دہشت گردوں کو نیست و نابود بنا وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے اور جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے توجہ میری جانب رکھنا خدا نخواستہ اگر کہیں حالات خراب ہو جائے نا تو اس طرح کے جو مذہبی پروگرام ہیں یا سماجی پروگرام ہیں یا سیاسی پروگرام ہیں اوتھے ایک بندے نو کھلوایا جاندہ ہے بھائی تو تلاشی لے کے اندر آن دینا تھوڑا ارادہ نہیں میرا مانا سنن دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا میں ارادہ کر لیا مولانا صرف ایک منٹ میرے ہاستے کھلو گئے ہیں جلدی کوئی تقاضا تھوڑی دیر صبر کرو اللہ جدا دے گا میں ارادہ کر لیا اللہ کس گل دا ارادہ اللہ فرماندن جو خوش کے بندے ہاستے میری تقریر نہیں ہوندی اللہ فرماندن میں اپنے محبوب دے ویڑے دے بارے ایک گل دا ارادہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم میں اپنے محبوب دے ویڑے دی باؤنڈری دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا ہن دھیان رکھنا اوتھے کھلوایا جاندہ ایک بندے نو بھئی تو تلاشی لے کے اندر او تلاشی لیندہ ہے آ جا پھر تلاشی لئی آ جا پھر تلاشی لئی اگلے بندے دی انہوں بندہ کہوے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ ٹلا گیا جے تے وہ کھلوتے ہیں نا پہلی باری او دا رنگ اڑ جائے گا بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے تے منو پتہ نہ لگا جے نیندر بھی آئی ہے نا تے نیندر بھی اگر آئی ہے نا تے ایک دفعہ سیڈ تے نیندر نو کر کے ایس میرے مانے دا لطف لینا اگر تے وہ کھلوتا ہے نا پہلی باری او دا رنگ اڑ جائے گا بھی ممکن ہے منو پتہ نہ لگا ہوئے تے کوئی اندر تے جے دو چار دفعہ پہلے بھی کدے کھلوتا ہے نا انہوں بندہ جا کے کہوے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گئے انہیں کہنے اگے آج تک انہیں ہویا تے نہیں اگے آج تک انہیں ہویا تے جے بہتا پرانا ہے نا بہت تجربے کار ہے کئی وریاں تو کئی سالاں تو چلے آ رہے کھلوندہ آ رہے پرانا تجربے کار ہے اتنا تجربے کار ہے بھی دو ہاتھ بھی رکھ دا ہے تے ادھو نظر بھی رکھ دا ہے تے کئیاں نو تے نظر نہ لی کہہ دن دے تو سیڈ تے ہو جا انہوں بندہ جا کے کہوے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گئے انہیں کہنا میرے ہونے ہیں انہیں کہنا میرے ہونے ہیں ماشاءاللہ میرے ہونے ہیں کوئی اندر ٹر جائے بکھا کتے ہی اللہ منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے میرا تے ایمان ہے تیرے قرآن تے میرا تے ایمان ہے تیرے فیصلے تے اے جیلمی دے ٹر دی وجہ تو پچھن لگا
نبی دے ویڑے کوئی مشکوک آ سکتا ہے؟ اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اوے پیرا میرے بٹھا کے نبی دے ویڑے تے پیرا میرا، ماشاءاللہ 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 نبی دے ویڑے تے پیرا میرا ہے۔ ماشاءاللہ وکھا کتھے ہی میں نبی دے ویڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا۔ انما یرید اللہ لیذھب ماشاءاللہ عنکم الرجس۔ ماشاءاللہ بس کرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل اہل البیت میں 20 سال ہونے والے منو سٹیج تے آیا تے میرا بڑا تجربہ جے چہرے پڑھن دا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یقین جانو میرا بڑا تجربہ ہو گئے الحمدللہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ بڑے بول سے اللہ محفوظ رکھے تے منو پتہ ہے وے کنوں گل ایتھے ہی سمجھ آنی ہے جڑی میں لفظ صرف بولنا ہے تے پھر وہ بخیل بنے تے پھر بعد میرے کول آیا نا سیلفی واسطے یاد رکھو پھر انما یرید اللہ لیذھب اہل البیت یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی پیارے آقا پر، حضور نے اپنے کندھے سے کملی اتاری، فرمایا علی آ جا، فاطمہ آ جا، حسن آ جا، حسین آ جا۔ انہیں کملی کے اندر لیا، اب رب سے مخاطب ہونے لگے نا تو دور کھڑی تھی ام سلمہ ام المومنین حضور کی زوجہ، حضور کا حرم، میری ماں، آپ کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ دور کھڑی تھی۔ یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں تو نے آ کے کیا کرنا ہے، تیرا آل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کرنے لگا۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ ہوں ایک لمحے پھر رکیو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں او جملہ بولن لگا جیڑا میں کہ بھی منو پتہ ہے بھی کنوں سمجھ آنی۔ بیت گھر، آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں گیراج بھی ہوگا، اسے بھی بیت نہیں کہتے۔ میں بہت محتاط ہو کے بول رہا ہوں، بیت آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جی، باتا یبیت بیتا۔ باتا یبیت بیتن، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت، اور جو اس میں ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی عمرک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ احمد میاں صاحب کدھر چلے گئے ہو؟ سبحان، گھنٹے تو بھی 8 منٹ اتے ہو گئے نے، یہ سارا اگلے سال آستے انشاءاللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب، اے ارادہ میرے رب دے او جھلیا، او کملیا، میں کتابی تو فسادی، کتابی نہیں تو فسادی۔ انما یرید اللہ، تیرے پاس روایت ہے، میرے پاس آیت ہے۔
माशाअल्लाह ہائے ہائے میرے پاس روایت ہے میرے پاس آئے میرے پاس روایت ہے روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا آیت کا منکر دار اسلام میں رہ نہیں سکتا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ کتنا آقا اس صدیق میں پیار ہے اے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہے ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مقام عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مقام عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں تو جس مقام میں کبھی مکی تھی کبھی مکی تھی کبھی مکی تھی تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے سلام لاتے ہیں شام صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے کیا لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے کیا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صحابہ سے بھی پیار نصیب فرمائے آل بیت سے بھی اللہ پیار نصیب فرمائے کی پتر کی ہویا اللہ صحابہ سے بھی پیار نصیب فرمائے اہل بیت سے بھی اللہ پیار نصیب فرمائے اور یہ ہمارے عقیدے کا ہی حسن ہے کہ ہمارے طبقے سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت کے فرق ہے کھلا چیلنج کر رہا ہوں کھلا چیلنج کر رہا ہوں اپنے بھی بیٹھے ہوں گے پرائے بھی آئے ہوں گے سیکورٹی ادارے بھی جہاں تشریف فرما ہوں گے حساس اداروں سے بھی لوگ تشریف فرما ہوں گے یہ ہمارے طبقے کا حسن ہے امن والا ایسا ایسا ہمارا امن والا یہ مسلک اور نظریہ ہے ہمارے طبقے سے ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت کے کسی فرد پہ انگلی اٹھائے اس لیے کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے اہل بیت کی نسبت بھی حضور سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کر دوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی